اللہ 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله 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 بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے سب پھر جوڑ دیے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے. انسان اس دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. باقی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی اس کا علم دیتا ہے. چیونٹی کتنی چھوٹی ہوتی اور 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، اسے لائن بنانا، پورا ملک چلانا، پورا سسٹم اندھیرے میں چلانا کون سکھاتا ہے؟ بکری پیدا ہوتے ہی جانتی ہے میری غذا کیا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، جانور رکھتے ہیں، تو آنکھوں دیکھا ہے کہ بھینس نے بچہ دیا، وہ تھوڑی دیر لڑکھڑاتا رہا، بیٹھے بیٹھے گر گیا، اٹھا گر گیا. جو ہی وہ تھوڑا سٹیبل ہوتا ہے تو سیدھا اپنی ماں کے تھنوں پر چلا جاتا ہے. یہ رہبری اس کو کون کرتا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى. اور اتنا مکمل علم ہے کہ اس میں خطا بھی کوئی نہیں. آپ بکری کے آگے پلاؤ رکھیں، مار مار اس کی کمر توڑ دیں، وہ کبھی نہیں کھائے گی، پرہیز ہے، نہیں کھانا، کھا لیا. شیر کے سامنے گھاس رکھ دیں اور مار مار اس کا بھیجا آپ نکال دیں، وہ نہیں کھائے گا، کہے گا گوشت لیا. گوشت بھی پکا ہوا نہیں، کچا گوشت جس میں خون ملا ہو، وہ کھاؤں گا اور وہی کھاؤں گا. اپنے علم کے خلاف ہرگز نہیں کرتا کوئی بھی اس کائنات کا پرزا. اور انسان ایک تو جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا. جانور ہمیشہ صحیح سیکھتا ہے، غلط نہیں سیکھتا. درخت تک غلط نہیں سیکھتا. انگور پہ ناشپاتی نہیں لگے گی، سیب کے درخت پہ آم کبھی نہیں لگے گا، آم کے درخت پہ کریلا کبھی نہیں لگے گا. ایک لکڑی بھی اتنا علم رکھتی ہے کہ مجھے اپنے اندر سے کیا نکالنا ہے، کب نکالنا ہے، اس کو کلر کیا دینا ہے، اس کو ذائقہ کیا دینا ہے. انسان اس کے مقابلے میں غلط بھی سیکھتا ہے، صحیح بھی سیکھتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو صحیح سیکھ کے بھی غلط کر سکتا ہے، یہ طاقت ہے. شیر کے آگے آپ نے گھاس رکھا وہ نہیں کھائے گا، بکری کے سامنے گوشت رکھا وہ نہیں کھائے گی. شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھو، بھلا چاہے ڈاکٹر ہی ہوئے، پورا گلاب جامن منہ چلے جائے، کہے گا ہدی گولی بات کھا لو، حالانکہ وہ ڈاکٹر ہے، ہدی گولی بات کھا لو. کتنے دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہیں پینا اور شام میں گھر جا کے پوری ڈبی پی جاتے ہیں.
کہ یہ میں نے آپ کو فزیکل مثال دی ہے کہ انسان اپنے علم میں ابتدا میں جاہل ہے، پھر وہ علم لیتا ہے، اس کے اندر صحیح بھی آتا ہے، غلط بھی آتا ہے، اس زبان سے جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی، گالی بھی دے سکتا ہے، دعا بھی، ان آنکھوں سے حرام بھی دیکھ سکتا ہے اور حلال بھی، ان ہاتھوں سے غلط بھی لکھ سکتا ہے، صحیح بھی، اپنے دل کے اندر نفرت کے جذبات بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت کے بھی، اور اپنے دل کو بغض سے پاک بھی رکھ سکتا ہے اور اس کو گندا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی بیچ سکتا ہے، شربت بھی بیچ سکتا ہے، حرام بھی کما سکتا ہے، حلال بھی کما سکتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ کیوں ہے کہ اس کا پیپر ہو رہا ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، طارق جمیل کی زبان سے بول نکل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لکھا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ کا کے کی کو بھی لکھا جا رہا ہے، یہ ہاتھ کی حرکت کو بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے ساتھ ہیں جو میری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ لائے گا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو اس ہیبت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ یہ اتنا کچھ لا کر میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف آپ میری آواز کے ردم اور لہجے سے سمجھیں کہ اللہ کے بول کتنی طاقت کے ساتھ ہمارے سروں پہ ہتھوڑا مار رہے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا بر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، وینکوور ہو یا شاہدرہ ہو، وینکوور ہو یا کراچی کا لیاری ہو، یہ سب مٹ جانے والی دنیا ہے، اس کو بقا نہیں، یہ فنا کا گھر ہے، یہ فنا کی جھوک ہے، یہ مٹ جانے بنانے والے نے اعلان کیا تھا اسے مٹاؤں گا، اسے توڑوں گا، اذا السماء انفطرت، آسمان توڑوں گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستاروں کو توڑوں گا، زمین آسمان کو توڑوں گا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی جو سارے جہان کو زیر و زبر کر دے گی، پھر ساری کائنات کو مٹانے کے بعد اللہ کہے گا این الجبارون، کدھر گئے وہ ظالم؟ این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے، کدھر گئے؟ این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ کی آواز پوری کائنات میں گونجے گی اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی آج شریک ہے تو فلیات، من کان علی شریکا فلیات، آؤ کوئی میری ٹکر کا ہے تو آؤ میرے مقابلے میں آؤ۔ پھر اللہ فرمائیں گے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے اس سے مٹایا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں موت دی اور میں ہی تمہیں زندہ کروں گا۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس نے تمہیں ایک قطرے کے کھربویں حصے سے انسان مرد عورت بنایا، اور وہی تمہیں مٹی سے دوبارہ انسان بنا کے دکھا دے گا۔ للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہاں کسی کی حکومت نہیں، ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، بتا دو یہاں بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، بتا دو کہ وہ جس کو دیتا ہے اسے ملتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چھین لیتا ہے وہ چھینتا ہے، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا، بول نہیں سکتا۔ دھرتی اس کی غلام ہے، آسمان اس کے غلام ہیں، زمین آسمان پر اس کا قبضہ ہے۔
چاند سورج الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. بتا دو کہ زمین آسمان، مشرق اور مغرب، شمال جنوب، فوق اور تحت، موسم، سب اللہ کے غلام ہیں، سب پر اللہ کی شہنشاہی. تو وہ اللہ ٹیسٹ لینے والا ہے، اور یہ زندگی امتحان ہے. اور پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، پاس ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، صرف یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. ایک ہی، آپ وینکوور میں رہو، مدینہ میں رہو، اگر آپ کی زندگی میں چھلکتا ہے محمدی پن، آپ کامیاب ہیں، مبارک ہو. مدینہ میں رہو، ٹورانٹو میں رہو، اگر اللہ کے محبوب سے بغاوت ہے، اس کی زندگی سے عداوت ہے، اس کی زندگی کے ساتھ ٹکر ہے، تو پھر آپ مدینہ میں بھی ناکام ہیں، اور ٹورانٹو میں بھی ناکام ہیں، وینکوور میں بھی ناکام ہیں. عبداللہ بن ابی مدینہ میں مرا، میرے نبی نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں اتارا، اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. اللہ نے کہا میرے محبوب جو مرضی کر لے، یہ منافق ہے، میں نے اسے معاف نہیں کرنا ہے. مدینے کی موت ہے. تو میرے بھائی بہنوں، پہلی چیز جس پر ہماری زندگی کی بنیاد صحیح بنے گی وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم اپنے دل دماغ سے ہر چیز کا تاثر نکال دیں، اور یہ دل بولے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور سب کچھ وہ مٹا دے گا، پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، پھر وہ یہ آواز لگائے گا، آؤ میری ٹکر کا کوئی ہے تو آؤ. پھر وہ یہ کہے گا متکبرین کہاں ہیں، ظالمین کہاں ہیں، اور جبارین کہاں ہیں. پھر وہ حساب قائم کرے گا، پھر وہ ترازو لے کر آئے گا. وہ کیا ہے کہ لقد احصاہم وعدہم عدا وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا یوم نضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا وکفی بنا حاسبین. میرے بندو، یہ نہ بھولنا کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا. اس کی وہ آنکھ ہے جو سونے سے پاک ہے، اس کا وہ علم ہے جو خطا سے پاک ہے، اس کی وہ طاقت ہے جو زوال سے پاک ہے، اس کی وہ قدرت ہے جو کسی کے محتاج نہیں، اس کی وہ شہنشاہی ہے کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. تو یہ ہماری پہلوی، اگر اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کا تعلق ڈالر سے نہیں، پاؤنڈ سے نہیں، ڈگری سے نہیں، وینکوور میں رہنے سے نہیں. اس کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اور میں آپ کو اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کروا دی. کتنی بڑی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے جس کا ابتدا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور جس کی مرتے وقت آواز ہوگی لا الہ الا اللہ، وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو جنت میں جائے گا. دوسری بنیاد جس پر ہماری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور ہمارا علم صحیح ہوگا وہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ، جن کو اللہ نے اولین آخرین کا علم دیا. علم کی انتہا اللہ ہے، علم کی انتہا اللہ ہے. اور جس ہستی نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو وہ کیا ہوں گی. مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر دیکھو، میں چھت کے آگے نہیں دیکھ رہا، پچھلے لوگوں کی صورتیں مجھے صحیح نظر نہیں آ رہی. میرے نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے، مصلی پر کھڑے چلنا شروع کر دیا. نماز کے اندر چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے اور یہاں آ کے ٹھہر گئے. سامنے دیوار تھی اور نماز چل رہی ہے.
تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہوا، ہٹتے گئے یہاں تک کہ مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ اب پہلی صف والوں نے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے، تو جب نماز ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں وہ کیا جو کبھی بھی نہیں کیا۔ اب دیکھو میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں تو وہ بھائی بہن نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نماز میں کھڑا تھا تو مجھے اللہ نے جنت دکھائی جو 7ویں آسمان پر ہے، تو اس کو دیکھ کے اس میں انگور کے گچھے لٹکے ہوئے مجھے نظر آ رہے تھے، تو میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا، اور پھر میرے اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی تو اس کی آگ کو دیکھ کر میں ڈر کے میں پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ جو اتنی طاقتور آنکھ کا مالک ہو ہم اس کو چیلنج کر دیں تو کتنے بڑی حماقت اور دھوکے کی بات۔ اور پھر یہ تو بہت چھوٹا کام ہے، جنت کو دیکھنا، دوزخ کا دیکھنا۔ میرے نبی نے اپنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے زمین سے اٹھایا۔ یہ جب جاتے ہیں خلا میں تو کتنا اربوں ڈالر کا خرچ ہوتا ہے، لباس بنتا ہے، اس میں اتنا ویٹ ڈالا جاتا ہے، اور میرے نبی نے چادر باندھی ہوئی تھی، پاجامہ شلوار بھی نہیں تھا، اور عام سادہ کرتا اور سادہ جوتے کے ساتھ جو اڑان اڑی ہے۔ تو پہلا آسمان آدم علیہ السلام ہار لے کر کھڑے تھے، دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام ہار لے کر کھڑے تھے، تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام کھڑے تھے، چوتھا آسمان اس پر یونس ادریس علیہ السلام کھڑے تھے اور پروٹوکول کے لیے، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام کھڑے تھے، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ آگے آخری اسٹیشن آ گیا سدرۃ المنتہا جسے کہتے ہیں، وہاں جبریل نے بھی آ کر آج کی لینگویج، جی حضور میرے کو اگوندا ہوں ویزا کوئی نہیں، جیسے ہم یہاں ویزا ملتا ہے تو آتے ہیں نا، تو جبریل نے آج کی لینگویج یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں اتنا، یہ دیکھو میرے ہاتھ کو، اتنا بھی اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور اللہ کے محبوب کو اللہ نے وہاں سے بھی اٹھایا، کیسے اٹھایا رب جانے تو محبوب جانے، اور پھر عرش کے دروازے کھلوائے۔ سبحان اللہ، پہلی ہستی ہے جس کے لیے آج عرش کے در کھل رہے ہیں۔ آپ نے عرش پہ قدم رکھا، عرش جھومنے لگا خوشی سے، جسے ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں لڈیاں پامن لگ گئی، عرش لڈیاں ڈالنے لگ گیا کہ آج کون آ گیا، اور میرے رب نے سارے پردے ہٹا کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ عزت کی انتہا ہے بھائی بہنوں، دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے واسطے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہمیں اس کے دیکھو، روٹی کے بغیر کئی دن گزر جاتے ہیں، پانی کے بغیر چند دن گزر جاتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی زندگی کے بغیر گزرا ہوا ہر لمحہ موت ہے، اللہ کی قسم۔ میرے محبوب کے طریقے کے خلاف بولنا موت ہے، دیکھنا موت ہے، کمانا موت ہے، بیٹھنا موت ہے، پینا موت ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ عزتوں کا راستہ در مصطفیٰ سے، محمد مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر عزتوں کا راستہ نہیں ملے گا۔ اسی وادی میں گم ہو کے قبر بن جائے گی اور ہم بے نشان ہو جائیں گے۔ آپ جو کہ ماشاءاللہ فیملیز بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو سمری بتا دیتا ہوں کہ کامیاب ہونے کا راستہ میرے نبی نے کیا بتایا۔ پہلی بنیاد تو اللہ نے ہمیں دے دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں قربان جو اپنے نبی پر، ہم تو انسان ہیں۔
آپ کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو درخت سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ باہر تشریف لے گئے تو آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی پردہ کوئی اوٹ موجود نہیں تھی تو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں مختلف جگہ پر کھڑی تھیں تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ. تو سب جھاڑیاں بھاگ کے ایک دیوار بن کے کھڑی ہو گئیں. آپ اس کے پیچھے بیٹھ کے فارغ ہوئے تو جھاڑیاں خود واپس چلی گئیں. یہ میرے نبی کی پہچان ہے. ایک واقعہ سنا دو پڑھ لیجیے. آپ کی محفل تھی, ایک دیہاتی گزرا اونٹ پہ, تو گوہ ایک جانور ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے چھپکلی کی طرح. عرب اپنے جاہلیت کے دور میں اس کا شکار بھی کرتے تھے, کھاتے بھی تھے. تو وہ ایک گوہ کو شکار کر کے گزر رہا تھا تو آپ کی محفل سے گزرا تو کہنے لگا اے کون ہے؟ تو کسی نے کہا یہ وہ ہے جو میں کہتا ہوں, جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا, کہنے لگا تم ہو, بدتمیزی کے ساتھ, تم ہو جو کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں. میرے نبی نے بدتمیزی کا جواب کبھی بدتمیزی سے نہیں دیا تھا, ہمیشہ مسکرا کے اچھے اخلاق کے ساتھ. تو آپ نے کہا جی میں ہوں. تو اس نے گوہ کو رسی سے کھولا, مار کے باندھا ہوا تھا رسی کے ساتھ, اور آپ کے سامنے یوں پھینکا. کہنے لگا لا اومن او اومن هذا الضب. ضب عربی میں کہتے ہیں گوہ, اردو میں کہتے ہیں. تو وہ کہنے لگا جب تک یہ گوہ گواہی نہیں دے گی کہ تو اللہ کا رسول ہے میں تجھے نہیں مانوں گا. تو آکڑ کے انج کھلو گیا کہ مویا تو بندہ نہیں بول دا, گوہ کی بولنے موئی پئی, ایسے کھڑا ہو گیا. تو آپ مسکرائے اور آپ نے اس کو ایسے دیکھا, ہائے 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 ہائے, اور کہا یا رب اے گوہ. تو اس کی آنکھیں کھلیں, اس نے یوں سر اٹھایا اور عربی زبان میں زور سے اتنا وہ بولی کہ پورے مجمع نے سنا, لبیک و سعدیک یا زین من واف یوم القیامہ. انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, سعدیک میری خوشبختی, آج میرے بھاگ جاگ اٹھے. آج کا دن جیسے یہ دکاندار کہتے ہیں آج کا دن بڑا اچھا تھا, بڑے بڑے ڈالر بنے. تو وہ گو کہتی ہے آج کا دن میری زندگی کا خوش نصیب دن ہے کہ دو جہان کے سردار نے مجھے پکارا. اور آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے میں حاضر ہوں. آپ نے کہا من تعبد, رب کون ہے تیرا؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. کون رب ہے تیرا؟ کہ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر, حکومت زمینوں پر, راستے سمندروں میں, رحمت اس کی جنت میں, عذاب اس کا جہنم میں. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا اچھا ہن اے دس من انا, میں کون ہاں؟ من انا. بدو جو تھا نا پہلے این کھلوتا ہی پھر این ہو گیا, تو اس کا کہتا بول کے کچھ اور ہی بولی جاندی. تو آپ نے کہا من انا, بتاؤ میں کون ہوں؟ کہ انت رسول رب العالمین, آپ اللہ کے رب کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آپ آخری ہیں, آپ کے بعد کوئی نہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, جو آپ کی مانے گا کامیاب, جو نہیں مانے گا ناکام. ہم نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے, الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ, میری شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہوگا, پل صراط سے کوئی نہ گزر سکے گا, جنت کا دروازہ نہیں کھول سکے گا, سب سے پہلے میں قدم رکھوں گا. تو میرے بھائی بہنوں,
خوبصورت زندگی گزارنے کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد عبادات ہیں جس میں نماز کی معافی کوئی نہیں، مرد عورت جہاں ہے جیسے ہے، 17 رکعت ایسی ہیں جس کی کوئی معافی نہیں، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء۔ جو یہ 17 رکعت روزانہ پڑھ لیتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اوپر سنت ہے، وتر ہے، نفل ہے، وہ آپ پڑھیں گے اجر ملے گا، لیکن 33 نمبر لینے تو کم از کم 17 رکعت ضرور لے گا۔ 33 نمبر والا پاکستان میں پاس ہوتا ہے نا۔ اگر اسلامی تاریخ میں نماز کسی کو معاف ہوتی تو کربلا کے میدان میں میرے محبوب کے نواسے کو معاف ہوتی، کہ کائنات نے ایسا درد بھرا واقعہ نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے گی، ایسا ظالم اور مظلوم نہ پہلے نہ بعد، اور یہ جنت کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جنگ سے پہلے آپ کی آنکھ لگی تو آنکھ کھولی تو مسکرائے، تو بہن زینب نے پوچھا کہ اے حسن دا کیڑا ٹائم ہے، معتذر تھے، فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں ملے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اگر یہ نماز نہ پڑھتے وہ مسئلہ نہیں تھا، پڑھنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں تھی، تو ان کی ذات کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر پوری امت کو پیغام ادھورا جا تھا۔ پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، تلواروں کے چھاؤں میں سجدے کر کے دکھایا، تپتی ریت پہ سجدے کر کے دکھایا، زخمی جسم کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، کٹے ہاتھوں کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، کٹے پاؤں کے ساتھ سجدے کر کے دکھایا، اپنے لہو سے وضو کر کے دکھایا، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے دکھایا کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ظہر کا وقت جمعے کا دن تھا، انٹر ہوا تو آپ نے زہیر کو بلایا، آپ کے ساتھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ دے دے نماز پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا تو اس نے کہا ہماری تلوار نہیں رکے گی، پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو اس نے آ کر جواب دیا تو امام عالی مقام نے فرمایا پھر ان سے کہو تم تلوار چلاؤ، ہم سجدہ کر کے دکھائیں۔ ادھر ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو آدھا کر دیا، آدھے لڑنے لگے، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر ان آدھوں نے جا کے لڑائی شروع کی، باقی آدھوں نے نماز پڑھی۔ عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے تھے۔ میرے بھائی بہنوں، وینکوور میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت مرد بے نمازی نہ ہو۔ روزے میں گنجائش ہے، بیمار ہو تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا، اگر بیماری ایسی ہے کہ پھر بھی نہیں رکھے جا سکتے ہم معاف کر دیں۔ مجھے مائیگرین ہوتا ہے، فاقے سے بہت شدید ہوتا ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو مجھے گنجائش ہے کہ میں نہ رکھوں، جب میرا درد ٹھیک ہو جائے گا پھر میں اس کی قضا دوں گا، اور اگر اللہ نہ کرے نہیں ٹھیک ہوتا تو رکھے گا چلو معاف کیا۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، حج پیسے والے پر ہے، صرف میرے بھائی بہنوں نماز ایسی چیز ہے جس کی معافی کوئی نہیں۔ تو کتنا آسان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جس پر پوچھ ہوگی وہ صرف 17 رکعت، تو اس میں کوئی سستی نہ کرے، نیت کرتے ہو سارے۔ دوسرا جو چیپٹر ہے آپ فیملیز ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں آپ لوگوں کے ڈر سے بیٹھ کے پیتا ہوں، ورنہ اس موقع پہ کھڑے ہو کے پینے کی بھی اجازت ہے،
چونکہ اتنے ہر بندہ مفتی ہو کھلو جی مولوی سانو تقریر کر رہا ہے تے آپ کھلو کے پانی پی رہا ہے، ویکھو یہ حال۔ اللہ نے میرے دین میں سختی نہیں رکھی، جہاں کھڑے ہو کر پینے میں تکلف ہو جیسے اب مجھے کرنا پڑ رہا ہے، تو یہاں کھڑے ہو کے پینا بھی میرے نبی کی سنت، اور جہاں آسانی سے بیٹھنے کی بات ہو تو پھر وہاں بیٹھ کے پینا ہی سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے پانی لیا اور کھڑے ہو کے پیا، اور فرمایا میں نے اپنے محبوب کو اس طرح پیتے دیکھا۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیو تو کیا کر دو، الٹی کر دو، تو اس کا جوڑ یہ بٹھایا گیا ہے، اگر ایسا موقع جیسے میں بات کر رہا ہوں روکتا ہوں پھر بیٹھتا ہوں پھر پیتا ہوں کہ اتنے ہر بندہ مفتی ہے، بیگمات بھی مفتی ہیں، تو لہذا میرے اوپر فتویٰ ڈال دیں گے کہ مولانا صاحب چھڑو کی گل سننی کھلو کے پانی پیندا ہے۔ تو میرے نبی نے دین کو آسان بنایا، آسان بنایا، وَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا، آسان، نرم، کشادہ، وَلَمْ يَجْعَلَهُ ضَيِّقًا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کرے ایسے فتووں سے آپ باز آ جاؤ۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے۔ کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا، جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی، اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹرے پھر دیں۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ آپ حیران ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی۔ بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی، اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں نے تو جنت ہی بھول گئی۔ کہنے لگے یا اللہ ہن دل ٹھریا جا کے، یا اللہ کون ہے؟ کہ تیری بیگم۔ کہ واہ جی واہ، موجاں ہی موجاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم
اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، $1 ہو یا $1 ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامند ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامند کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ اچھا، شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامند ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھیندی کے میں، بول دی کے میں۔ اور اس میں بہت زیادہ نیگیٹو کردار ہے سسرال کا، کئی لڑکیوں کا، کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی نہیں قبول کیا۔ یہ واجب ہے کہنا قبول کیا، کہ جس میں پیغام ہے کہ اب میں اس کی میں کوئی کمی ہے وہ بھی قبول کروں گی، کوئی خوبی ہے تصور ماتھے پر، اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی، کمیوں کے ساتھ بھی۔ یہ بات یاد رکھنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا، پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا۔ اللہ نے 100 نمبر نہیں مانگے، 51، ایک نمبر اوپر ہو گیا۔ گناہ تمہارے 50 ہیں اور نیکی تمہاری 51 ہے، تو اس ایک پر ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں۔ اب کوئی خامند اپنی بیوی میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، بیوی اپنے خامند میں پرفیکشن دیکھنا چاہے، ساس سسر اپنی بہو میں، ساس سسر اپنے داماد میں، بھائی اپنے بھائی میں، ماں باپ اپنی اولاد میں، اولاد اپنے ماں باپ میں، جہاں یہ نظر ہوگی تو وہاں لڑائی ہوگی۔ کمیوں کے ساتھ قبول کرو۔ قبول کا لفظ اتنا واجب ہے، تو ڈر تو پھر بہ گئی تھی نا۔ قبول کا لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا۔ میں یہ کئی جگہ لطیفہ سنا چکا ہوں، اور واقعی قصہ بھی ہے، ایسے لطیفہ نہیں ہے۔ میرے دوست ہیں، ذمہ دار ہیں اچھے، تو ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ جا کے نا وہ جاب پہ لگ گیا۔ تو اس کا کام ہوتا ہے بس کو صاف کرنا، ڈرائیور کو چائے پلانا، اور جہاں کہیں رش ہو تو اس کو ڈائریکشن دینا، استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو۔ تو یہ اس کا محاورہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا نکاح ہوا تو مولانا صاحب نے کہا بھائی عبد الرحمن، میں فرضی نام لے رہا ہوں، نام مجھے اس کا یاد نہیں، عبد الرحمن زینب بنت اسلم نو تیرے نکاح دیتا 500 مہر تو قبول کیتا؟ تھوڑی دیر سوچ کے کہندا جی آن دیو۔ اس نے ساری زندگی آن دیو ہی سیکھا تھا، تو اس کے بھائی نے اس کو نہیں ماری، تو کہنے لگا جی جان دیو۔ مولانا صاحب نے کہا آن دیو جان دیو نال کم نہیں بننا، تو آگا میں قبول کیتا۔ یہ بھی صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان نے بیوی کو 3 طلاق دے دی کٹھی، اب ہو گیا پریشان، مولانا صاحب کے پاس گیا، کوئی میرے جیسا ہوگا۔ مولانا صاحب
3 طلاق دے بیٹھا، کوئی مسئلہ کا حرام؟ کہا جی کوئی رستہ حرام، کوئی گنجائش حرام۔ اس نے جیب سے موٹا سا لفافہ نکالا اور مولانا کے جا نماز کے نیچے ڈال دیا کہ مولانا صاحب کوئی گنجائش؟ کہ ہن تو سوچنا ہی پوے کی آکھیا ہی تو اپنی بیگم نو؟ اس آکھیا جی میں آکھیا ہی 3 طلاق۔ اس آکھیا مبارک ہوئے طلاق نہیں ہوئی۔ میں آکھیا جی او کی میں؟ آکھیا او جڑا یہ طلاق ہے عربی دا لفظ، اس سے چاکھنا پمدا ہے طلاق۔ یہ آپ کو صحیح واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو تم نے تو چھوٹے کاف کے ساتھ کہا ہے طلاق، او کاف تا کتے آلہ ہے، موجاں کر ایک لفافہ ہو راوے تو چاہے ساری زندگی دا حلال کر دے۔ لفظ قبول اتنا ضروری ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم شوق کی نہیں تھی۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہ لوگوں سن لو میری بات غور سے، مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں ہے۔ میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے جبریل بھیج کے حکم دیا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ تو پہلا رشتہ خاوند اور بیوی ہے جو اس کائنات میں جڑتا ہے۔ یہ دنیا کا سارے رشتوں میں نمبر 1 رشتہ ہے، سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ والدین کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ تو اگر آپ اپنے گھروں میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو ہاؤس کی بجائے ہوم دیکھنا چاہتے ہو، خوشی کا اگر آپ اسے گہوارہ بنانا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ڈگریوں سے نہیں ہوگا، محبت سے ہوگا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل، نہیں میرے نبی نے سوال کیا، بولو بھائی اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز۔ نہیں، سبحان اللہ، ابھی میں نماز کی کتنی اہمیت بتا چکا۔ انہوں نے عرض کیا جہاد، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا روزہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ یا رسول اللہ حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ تو سارے صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ نماز، جہاد، روزہ، حج، تو پھر کیا ہے؟ اب سننا سارے بہن بھائی، مستورات، بچے بچیاں، آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط اور بڑا عمل ہے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں حسن دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرو، اظہار محبت کرو۔ اور محبت کے پیدا ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لپیٹ کے 2 میں کر لیتا ہوں، 2 میں۔ بیوی کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، خاوند کی خوبی دیکھو، کمی نہ دیکھو، پہلی بات۔ دوسری بات، اس زبان سے زہر نہ اگلو محبت کے پھول، اس زبان سے کڑوے جملے نہ ہوں، طنز نہ ہو، ٹونٹنگ نہ ہو، بےعزت نہ کرو، انسلٹ نہ کرو، تو آپ کے دل جڑ جائیں گے۔ یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد ہوتی۔ کرو انسلٹ نہ کرو تو آپ کے دل جڑ جائیں گے۔ یاد رکھو شکلوں سے زندگی آباد نہیں ہوتی، زندگی اخلاق سے آباد۔ اور گھر کے اخلاق کو میں نے صرف 2 چیزوں میں بیان کر دیا ہے۔ لفظ نکاح، نکاح کے اندر پوری لائف کا سسٹم موجود ہے کہ نکاح کا پہلا مطلب ہم تو سمجھتے ہیں نکاح لڑکے اور لڑکی میں رشتہ جوڑ رہا ہے خامد اور بیوی کا، لیکن عربی کیا قربان جم کا زبان ہے۔ نکاح مطلب سن، تو اپنے گھر سے ٹونٹنگ نکال دو،
نہ کہا کا مطلب ہے بارش کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، دو زندگیوں کا محبت میں جذب ہو کر یکجان ہو جانے کو نکاح کہتے ہیں۔ نہ کہا آنکھوں میں نیند کا اتر کے سلا دینا، نہ کہا خامد اور بیوی کا ایسی محبت دینا کہ چین کی نیند آ جائے، نہ کہا اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، خامد بیوی پہ بھروسہ کرے، بیوی خامد پہ بھروسہ کرے، اے نوے لوک لوک کے فون چیک ہو رہے ہوئے کال کتنے کی تھی، کال کتنے کی تھی۔ عزت دو، اعتماد کرو۔ چوتھا مطلب درخت کا چھاؤں بنا دینا، نہ کہا میاں اور بیوی، خامد اور بیوی کا محبت کی ایسی چھاؤں بنانا کہ اس کے نیچے اولاد کا پودا خوبصورتی سے پیدا ہو سکے۔ نہ کہا، صرف لفظ نکاح کے مطلب بتا رہا ہوں، نہ کہا مریض کو، کدھر ڈاکٹر بیٹھے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہیں، مریض کو دوا ایسی دینا کہ وہ شفا یاب ہو جائے، آپس کے ایسے تعلق بنانا کہ زندگی کو شفا مل جائے۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ ذوالجلال کی قسم، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور اولاد کو کیسے پالا جاتا ہے۔ اب لوگ کیا مجبوریاں ہیں کہ عورت بھی جاب کرتی ہے، مرد بھی جاب کرتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی جاب اپنی نسل کو پالنا ہوتا ہے۔ جب یہاں ٹائم نہیں ملتا بچے کو، نہ ماں سے ملتا ہے نہ باپ سے ملتا ہے، تو پھر وہ جنگل کا پودا بن جاتا ہے۔ یہ تو وینکوور ہے، فیصل آباد کی بات سناتا ہوں۔ میرے بچے جس اسکول میں پڑھتے تھے ان کے پرنسپل سے میری دوستی تھی، میں ملنے گیا ایک دن، تو کہنے لگے جی عجب واقعہ ہوا ہے کہ یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کی ماں بھی ڈاکٹر ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ دونوں آئے ہیں میرے پاس کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے ہیں گھر میں کھانا نہیں کھایا، تو ہم پریشان ہیں، ہمیں بتاتے نہیں، کائنڈلی آپ پوچھ کے بتائیں کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ ایک باری کر کے بھی دکھا دو۔ ہمارا دین اتنا خشک نہیں، ہمارے مولوی صاحبان نے زیادہ خشک بنا دیا۔ تو انہوں نے دونوں بچوں کو بلایا، سننا سارے فیملیز بیٹھے ہو جہاں میں فیملی کی زندگی کو فوکس کر کے نبی سے جوڑ کے بتا رہا ہوں، طارق جمیل کے تجربے نہیں بتا رہا۔ دونوں بچوں کو بلایا، بیٹا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ہم اپنے ممی اور بابا کے سامنے نہیں بتائیں گے۔ تو انہوں نے دونوں کو باہر بٹھا دیا، پھر پوچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا سر ہم صبح جب ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں، ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ممی ڈیڈی اپنے میڈیکل کالج میں ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ شام کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ دونوں اپنے پرائیویٹ کلینک میں ہوتے ہیں، تو ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ہمیں ماں باپ کی شکل نظر نہیں آتی۔ تو ہم نے سٹرائک کی ہے کہ ایسے ماں باپ کی روٹی کیا کھانی جو اپنی شکل بھی نہ دکھا سکیں، تو اس لیے ہم نے کہا ہم نے بائیکاٹ کیا ہے، گھر میں نہیں کھانا ہے۔ تو ایسی لائف مت بناؤ۔ یہاں ایک بہت بڑا چکر شیطان دیتا ہے، بڑی گاڑی لے لو، $100 کی قسط تو ہے، اور بڑا گھر لے لو، $200 یا $100 کی قسط تو ہے، پھر میاں بھی کام کرے، بیوی بھی کام کرے، جو کہ بڑا گھر باقی رہے، تو خوشیاں تو مٹ گئیں۔ جو ڈبل جاب کرے گا، پھر ڈبل جاب کرتے ہیں، ڈبل جاب کرنے والا بیچارہ تھکا ہوا ذہن لے کے آتا ہے، وہ کیسے ٹائم دے گا اپنے بچوں کو خوشی کے ساتھ؟ جو ماں جاب کر کے آئے گی، پھر کھانا پکائے گی، وہ جب اتنی تھک جائے گی تو اپنے بچوں کو کھلا ٹائم کیسے دے سکے گی؟ پوری کائنات کی ذمہ داری تھی میرے نبی کے سر پر، اور آپ اس کے باوجود روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے۔ اور انہوں کو آ کر کوئی لیکچر نہیں، دیکھو ماں باپ سے ایک بات کرتا ہوں، لیکچر تھوڑا دو، محبت زیادہ کرو۔
یہ نہ کرو، یہ کیوں کیا، یہ کرو، یہ کرو، یہ چھوڑ کر صرف سینے سے لگاؤ، صرف محبت دو، کمیوں سمیت بچوں کو قبول کرو، ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا درد سینے میں کہ آپ کے سینے سے ایسے ابلنے کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی ابلتی ہے، اس کے باوجود آپ روزانہ کہتے ہیں این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو وہ بھاگے بھاگے آتے، دیکھو میں فزیکل کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے زندگی کیسے گزاری، کہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ 7 بر اعظم کی ذمہ داری ہے، اور تھوڑی چھوٹیاں چھوٹیاں جابن تو تسی کہتے ہو بزی بڑے ہیں، بزی بڑے ہیں۔ میرے نبی پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور آخری آنے والے انسان تک کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بڑی جاب کس کی ہوگی کائنات میں؟ اور پھر آپ روزانہ آتے ہیں این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو حسن حسین بھاگے بھاگے آتے، آپ ان کے لیے یوں ہو جاتے تھے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اپنے نبی کی عظمت کو جانو کہ انہوں نے زندگی کیسے سکھائی۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا کوئی معمولی بات ہے، آسمان چیر کے چلے جانا معمولی بات ہے، ایک زندگی سکھا کے جانا سب سے بڑی بات ہے۔ کتنی اولادیں برباد ہو گئی ماں باپ کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے ساس سسر کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے لڑکی کے بدتمیز ہونے کی وجہ سے، کتنے گھر اجڑ گئے لڑکے کے شرابی اور باہر کی گندگی کی وجہ سے۔ زندگی سیکھو۔ یہ اتنے بڑے نبی ہو کر آپ یوں ہو رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا، دونوں کو اوپر بٹھا لیتے اور کمر میں چکر لگاتے تھے، پھر یوں کر کے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر دونوں کو اتار لیتے اور اپنی نواسی زینب، جن کو حضرت علی کی وراثت ملی، کس کی؟ علم کی، فصاحت اور بلاغت کی، ان کو کمر پہ بٹھا لیتے اور اکیلی زینب کو پورے گھر میں چکر لگواتے تھے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، کیا صرف کمانا ہی کام ہے؟ ادھار کی زندگی سے بچو، خوش و خرم رہو، اس کو قسط دینی ہے، یہ قسط دینی ہے، یہ قسط دینی ہے، یہ دینی ہے، سر میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو آپ اتنے بڑے عظیم ہو کر وقت نکال رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھنا سارے کہ آپ نے کبھی حسن کبھی حسین، یہاں جیسے مائیں کرتی ہیں ادھر کھڑا کیا ہوا ہے اور جھولا جھلا رہے ہیں ایسے، اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ اوپر، آ جاؤ اوپر، آ جاؤ، آگے پہاڑی ہے، اوپر آ جاؤ، آگے پہاڑی ہے۔ تو ایسے ایسے آتے، اور اوپر آؤ، وہ یہاں آ جاتے، آگے آؤ، وہ یہاں آ جاتے، آگے آؤ، وہ یہاں آ جاتے، تو پھر آپ یوں ہو جاتے، آگے آؤ، تو چڑھتے چڑھتے یہاں آ جاتے، یہاں جب وہ یہاں آ جاتے تو آپ ان کے ہاتھ فکس کر کے آگے بڑھ کر ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ بھائیو اللہ کی قسم، پیسے سونے چاندی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی، نبی کی غلامی سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے۔ اتنے بڑے نبی ہیں اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں دوڑ لگائیں۔ یہاں کسی مولانا سے پوچھو اپنی بیوی سے کبھی کہا اس نے کہ دوڑ لگائیں؟ الٹا سوٹا لے آتے کھلو جائے گا۔ عائشہ دوڑ لگائیں، اور واپسی کہاں سے ہو رہی ہے؟ دوڑ کہاں لگ رہی؟ جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، اور آپ نے اپنے صحابہ سے کہا سب آگے چلے جاؤ۔ جب سارے آگے چلے گئے اور کوئی نظر نہیں آ رہا تو آپ نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہم نے دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، لیکن ابھی پیچھے رہ گئے۔ کچھ سال گزرے تو پھر ہم سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا سب آگے چلے جاؤ، چلے گئے۔
آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں؟ میں نے کہا جی لگائیں۔ کون دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو پھر اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو آپ نے کہا عائشہ ھذہ بتلک، آج تو اور میں برابر۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا بیویاں ہوتے تعویذ نہیں چل دے۔ تو کہنے لگا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہ کرو، جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دیا کرو، 1 یا 2 یا 3۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے، آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، تو دیکھنا کیا ہوگا، یہ مجھے بعد میں بتانا۔ 10-12 دن کے بعد میری فون پہ بات ہوئی تو مجھے یاد آیا، تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، کمزور سے لڑتے ہو۔ ایک صحابی کی بیگم ذرا تیز زبان تھی تو تنگ آ گئے، تو حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر گئے۔ اس وقت امیر المومنین خلیفہ وقت جب دروازے پر پہنچے تو اندر ہوئی ہو رہی جو دنالون بیگم چڑھائی کر رہی ہے، حضرت عمر خاموش۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ تو عمر بھی بلی بن گیا، میرا کیا بن گیا؟ لیکن حضرت عمر بھی یہاں ایسے دب گئے، تو میرا کیا بن گیا؟ وہ واپس ہو گئے۔ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، جلدی سے باہر آئے۔ ارے میرے بھائی کیسے آئے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں، ویسے ہی آیا تھا۔ کہنے لگے ارے بھائی ویسے تو کوئی نہیں آتا، بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ کہ جو مسئلہ میرا وہ آپ کا بھی ہے۔ کہنے لگے ہے کیا؟ کہا جی بیوی بہت سخت زبان ہے، اتنے تک ہم چوکا ہی چوکھا نظر آیا، تو اب آپ میرا مسئلہ کیا حل کرو؟ اب سنو حضرت عمر کی بات سے۔ حضرت عمر جیسا زبردست روح والا آدمی تھا بیٹھا، برٹن رسا جیسے آدمی نے کہا تھا اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں اسلام ہوتا، جس کی گواہی غیر مسلم نے دی۔ اب سنو عمر کی بات، امیر المومنین، میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ نے کہا عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اور عمر پہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے۔ یہ ایسی بڑی ہستی، دیکھ میرے بھائی، انہا مرضعۃ لاولادی، میری بیگم میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، وخبازۃ لخبزی، میرے لیے روٹی بناتی ہے، وطباخۃ لطعامی، اور میرے لیے سالن بناتی ہے، وغاسلۃ ثیابی، اور میرے کپڑے دھوتی ہے۔ اگر کسی وقت وہ ابھر کے بول بھی پڑے تو کون سی بڑی بات؟ میں نے کہا تو یہ کام کر پھر مجھے بتا۔ حسن سلوک فاتح عالم ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کم بڑھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا، اس نے اندر ہی نہیں گیا۔ کہنے لگی کہ تو خود تو کر نہیں سکتا، یہ بتا تجھے بتایا کس نے؟ تو نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے کہا ہے۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ اتنے سے سلوک پر آپ کسی کا دل خرید سکتے ہیں۔ تو بھائیوں، کمیوں اب اس دوا کو سارے رشتوں میں استعمال کرو۔ والدین ہیں تو ان کے آگے جھک جاؤ، ان کی شدت کو بھی برداشت کر لو۔ بہن بھائی ہیں، آپس میں محبت سے رہو، چیزوں پہ مت لڑو۔ اولاد ہے، اسے عزت دو، احترام دو، ان کی کمیوں سے درگزر کر کے برداشت کرتے ہوئے سینے سے لگائے رکھو، بڑے اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ طنز مار دیتا ہے،
زبان کا گندا بول آگ لگا دیتا ہے۔ رات بھی کچھ لوگ آئے تھے تو میں نے انہیں سنایا تھا، تو ابھی بھی سناتا ہوں کہ میری زندگی ٹریولنگ میں گزر گئی۔ پچھلے کوئی 40 سال سے میں سفر 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 سفر، خاص طور پر پاکستان کے سفروں سے نا ایک علم مجھے حاصل ہوا ہے۔ تو ایسے ہی لطیفہ کہ ہمارے جو کلچر کو جانتے ہیں یا جاتے رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے بڑی عجیب شاعری لکھی ہوتی ہے نا بھائی۔ تو میں نے میرا سکیچ سنا، جو میں نے دیکھ کے نا ایک پریزنٹیشن بنائی ہے۔ نئی بس ہو تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی، جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگاں میں، اور جب وہ پرانی رنگ روغن ہو کے دوبارہ آئے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہو گئی لطیفے کی بات۔ اب ایک بات سناتا ہوں جس نے ساری کمیوں کو پورا کر دیا۔ میں اپنے گھر سے نکلا، میں جا رہا تھا رائمنڈ تبلیغی مرکز، تو پڑھتے پڑھتے کتاب پڑھ رہا تھا، میں تھک گیا، اگلی سیٹ پر میں تھک گیا، میں نے کتاب بند کی تو میں نے دیکھا ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس بس کے پیچھے 2 جملے لکھے تھے، وہ میرے پورے بیان کا خلاصہ ہیں۔ پیچھے لکھا تھا دل برائے فروخت، کوئی وڈا ہی سخی بھائی، دل برائے بولو فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ بھائی بہنوں، میں کہا کرتا ہوں چھوٹوں کو بولنا سکھاؤ اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ۔ کوئی عورت اپنا گھر آباد کرنا چاہتی، کوئی مرد اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے، کوئی ماں باپ اولاد کو صحیح دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی اولاد ماں باپ کی محبت لینا چاہتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری ایک دھوبن تھی، اس کا نام تھا ماسی شریفہ، بڑی لڑاکی، موٹی بھی چنگی ساری تے، قد بھی چھوٹا جا، بندہ اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ آئی میری بہن کے پاس، بڑی مجھ سے بڑی ہیں، کہنے لگی بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں نے، لڑتی خود آپ تھی، تو میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جاون۔ اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ شیر نہیں ہیں، اگو تو بکریاں کھلوتی ہوندیاں بیچاریاں، تو میری بہن نے کاغذ پر کچھ لکھ کر نا ایسے ہی اس کو رول کر کے دیا کہ ماسی شریفہ یہ تعویذ بڑا طاقتور ہے اور بڑا گرم ہے، جب تیری لڑائی ہونے لگے نا تو تعویذ دانتوں میں دبا کے بیٹھ جاتے، تعویذ گرنے نہ دینا، یہ ڈھہ گیا نال تو مر جانا۔ اچھا، اب اس نے کیا کیا، چپ کروایا۔ اب ہمارے پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں کیا تعویذ گنڈے جب تک کمزور ایمان والے ہیں، عاملوں کے پیسے ہی پیسے، کالا جادو کر دیا ہے، کالا جادو، وہ کالا ہے کتھے نام مراداں دا، وہ کالا چٹا نظر کے میں آ جاندہ ہے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، نفل پڑھو، دعا کرو، اللہ سے مانگو، یہ عاملوں کے چکر میں کبھی نہ پڑھنا، گھر برباد ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے، گھر برباد ہو جائیں گے۔ ایک ہفتے کے بعد ماسی شریفہ آئی کہ بی بی تو بڑا چنگا تویز دیتا ہے، میری تو ساری لڑائی ختم ہو گئی، کیونکہ ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی۔ تو یہاں پوری فیملیز بیٹھی ہیں، تو یہ تعویذ دے رہا ہوں مردوں کو، یہ دے رہا ہوں عورتوں کو، جب کوئی ہونے لگے اونچ نیچ تو چک مار کے بہ جاوے، انشاءاللہ لڑائی ختم ہو جائے گی۔ راستہ دو، ٹکراؤ نہیں، راستہ دو، جیتنے کی کوشش نہ کرو، ہار جاؤ۔ میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہزاروں دفعہ کہ زندگی کے جہاد میں جو ہارے گا وہ جیت جائے،
یہ الیکشن کی ہار جیت نہیں، زندگی کی جیت چاہتے ہو تو ہارنا سیکھ لو، بچوں کے سامنے بھی، بیوی کے سامنے بھی، خاوند کے سامنے، ماں باپ کے سامنے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ تم دیکھتے عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ تو جن نوجوانوں کے والدین یہاں ہیں، اللہ کے واسطے ان کے پاؤں دھو کے پیو کہ اس میں ایک لگ گئی نا دعا ماں کی یا باپ کی، اللہ کی قسم ایسے جاؤ گے جیسے یہ جاتے ہیں تمہارے راکٹ فضا میں، ایسے اللہ عزت رزق ہر چیز کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، بد دعا نہ لینا، بد دعا نہ لینا۔ ماں باپ بد دعا نہیں دیتے، جو دکھ ان کو ملتا ہے اولاد سے وہ دکھ ہی بد دعا بن جاتا ہے۔ اب نے کہا میں جنت میں گیا تو مجھے تلاوت کی آواز آئی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ صاحب نے کہا نعمان تو مدینے بیٹھا ہے، اتنی آواز جنت کی میں آ رہی؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے ساری جنت کو سناؤ۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارے لیے دنیا سفر ہے اور جنت اصل ٹھکانہ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ میں ڈاکیا ہوں، آئیڈیل نہیں ہوں، قاصد ہوں، آئیڈیل نہیں ہوں۔ جیسے پاکستان میں وہ جو ٹی سی ایس کا محکمہ ہے، میں وہ ٹی سی ایس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، مجھے کبھی آئیڈیل نہ بنانا۔ آئیڈیل ایک 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 کون؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ وہ ہیں ہمارا آئیڈیل۔ تو اس کے لیے قرآن پڑھو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اب تو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹے سے موبائل میں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں چھپی پڑی ہیں۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو اور اپنے گھروں میں محبت کی فضا قائم کرو۔ محبت کے لیے ہے خوبیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو۔ آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں، اگر آپ کینیڈین پاسپورٹ ہے تو یہ ملک آپ کا ہے۔ آپ پاکستان انڈیا میں مسافر ہیں۔ ایک تو نصیحت کروں گا، چاہے آپ مانے نہ مانے، نصیحت مشورہ کہ اپنا پیسہ یہاں خرچ کرو، اپنی جائیدادیں یہاں بناؤ۔ پاکستان انڈیا پہ پیسے خرچ، ہاں جانے کے لیے ایک آدھ گھر بنا لو، لیکن پیسے یہاں لگاؤ۔ یہ ملک آپ کو دے رہا ہے، آپ اسے دیں۔ آپ لوگ خالی ہاتھ آئے تھے اور آج کتنے بڑے کاروبار اور جابز باعزت کے آپ لوگ مالک بن چکے ہو۔ تو زکوٰۃ بھی یہاں دو، بہت سے مسلمان زکوٰۃ کے مستحق آپ کو مل جائیں گے۔ اپنی کوئی فاؤنڈیشن بناؤ جو یہ دیکھے کہ ہم میں ضرورت مند کون ہے، مقروض کون ہے، کس کی بچی کی شادی ہونے والی ہے، کس کے پاس گھر کوئی نہیں ہے۔
کس کا گھر پلج ہو کر اب وہ نیلام ہونے پہ آیا ہوا ہے، تو آپ سارے مالدار مل کر فنڈ بنا کر بچیوں کی شادی کرواؤ، بیماروں کا علاج تو یہاں مفت ہوتا ہے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دلواؤ، جو کسی مصیبت میں ان کی مصیبت دور کرواؤ، کسی کیس میں ہیں اس میں ان کی مدد کرو، اور اس ملک کے کسی لا کی خلاف ورزی مت کرو، ٹیکس مت چراؤ، ٹیکس چرانا چوری عیب ہے، اور مسلمان جو جابینز ہیں ان کا ٹیکس تو خود کٹ جاتا ہے، یہ جو کاروباری ہیں نا یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے، کرنا کیجئے، $4 بچا کے کی کرو گے، جھوٹ بولیا پھٹے منہ جھوٹ سے، ٹیکس نہ بچاؤ، چونکہ یہ گورنمنٹ آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو خرچ نہیں کرتی۔ اب اللہ تعالیٰ عمران خان کے لیے دعا کرو، اس نے ہمارا سر بلند کیا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں ایک بہترین لیڈر دیا ہے، میرا بہت قرب ہے ان کے ساتھ، اتنا درویش اور سچا اور کھرا اور دین کا درد رکھنے والا حکمران میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ بدعہدی نہ کرو، یہاں اپنا پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کے ساتھ غداری نہ کرو۔ میرے اپنے خالو رہتے تھے مونٹریال میں، تو ان کی بیٹی کی شادی پر میں آیا تھا 98 میں، تو میں نے ان سے کہا اے دیکھ کاغذ تو چیک کر لو خالہ جی، میں نے تو 2 نمبر لگتا ہے، نہیں پتر بڑا نیک بچہ ہے۔ تیسرے سال جب پیپر بن گئے تو الو کا پٹھا ایسے غائب ہوا کہ آج تک ملا ہی نہیں۔ تو ایسی غداری نہ کرو، اپنے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، احسان دانش کی کتاب ہے، اس کی زندگی کے نام سے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے، کہ دہلی میں ایک جیب کترا رہتا تھا، تو شام کو جب وہ رپورٹ لیتا تو ایک دن ایک بچے نے 2 روپے دیے، تو اس نے اس کو تھپڑ مارا، صرف 2 روپے، سارے دن میں صرف 2 روپے۔ انہوں نے کہا استاد آج بڑا موٹا مال اڑایا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی۔ تو تھوڑا سا چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن میرے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام نے طعنہ دے دیا یا گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی، تو میں اپنے نبی کو شرمندہ نہ کروں، میں نے اس کو واپس کر دی، اور یہ 2 روپے اپنے نبو جگہ پہ، تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے۔ تو آپ ایسا دھوکہ نہ دیں کسی غیر مسلم کو کہ جس سے میرے نبی کو گلہ ملے، کہ آپ کی طرف سے خوشی ملے، مبارک ملے۔ اپنی جائیدادیں، اپنا خرچ اخراجات یہاں کرو، آپ واپس نہیں جا سکتے ہو، نہ آپ کی اولادیں۔ ہر جگہ میں یہ لطیفہ سنایا ہے، کوئی پٹھان بھائی بیٹھا ہو تو پہلے ہی معافی مانگتا ہوں۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش گم ہو گیا، تو ساتھیوں نے کہا خان صاحب بڑے افسوس کا بات ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہ ارے بابا کوئی فکر کا بات نہیں ہے، ہم نسوار کھاتا تھا اس کو بھی کھلاتا تھا، جب اس کا نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا۔ اب آپ نے کینیڈا کی نسوار کھا لی، آپ واپس جا سکتے ہو؟ نہیں جاؤ گے، خیال ہی چھوڑ دو۔ یہاں مسلمان بننے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو مسلمان اسلام پہ باقی رکھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ ایک مشورہ دے رہا ہوں، کرنا آپ خود ہے۔ میں 82 سے ان ملکوں میں آ رہا ہوں، کتنے سال ہو گئے؟ 39 سال ہو گئے۔ آپس میں یہیں رشتے ایک دوسرے کے ساتھ کرو۔ پاکستان سے آنے والا بچہ یہاں مس فٹ ہو جاتا ہے، پاکستان سے آنے والی بچی یہاں مس فٹ ہو جاتی ہے۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، یہ میرا ایک مشورہ ہے کہ آپس میں رشتہ داریاں قائم کرو، کہ اس ماحول کے بچے اور بچی کا IQ ملتا ہے، ذہن ملتا ہے، سوچ ملتی ہے۔ جو پاکستان سے آتے ہیں تو اتنا ڈفرنس ہوتا ہے کہ اس کو کور کرتے 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 گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ میں نے اتنا دیکھا ہے، تو بطور مشورہ کہہ دیتا ہوں، کوئی میرا حکم نہیں، کوئی میری طرف سے کوئی شریعت نہیں ہے۔
آپ اپنے رشتہ داروں میں وہاں کر کے لانا چاہیں کریں، لیکن اگر آپ آپس میں رشتہ داریاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ زیادہ خوبصورت رہے گا۔ جٹ بٹ ارائیں وہاں پیچھے ہوتے ہیں، اسی جٹاں چی کرنا ہے، بھاویں مر جاوے تو بڈھی ہو جاوے، تو اسی بٹاں چی کرنا ہے، اسی ارائیاں چی کرنا ہے، اسی شیخاں چی کرنا ہے۔ نہیں، نیک بچہ ہو، نیک بچی ہو، کہیں سے بھی ہو، نکاح کر۔ تو اور یہ اسلامک ریلیف والوں نے آپ سے چندے کی گزارش کی تھی، تو مجھے تو پتہ نہیں کتنا آپ لوگوں نے دیا ہے، لیکن دیتے رہا کرو۔ سخی سے اللہ پیار کرتا ہے اور بخیل سے اللہ کو نفرت ہے۔ سخی غافل بھی ہو تو اللہ کا پیارا ہے، اور بخیل تہجد گزار بھی ہو تو اللہ سے یاری نہیں لگتی۔ اور اللہ جب آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں کچھ وقت لگاتے رہیں، صرف 3 دن کے لیے بھی جاتے رہیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، کسی سے ناراض ہیں معاف کر دیں۔ میاں بیوی میں جب آپس میں صلح کرتے ہیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو سارے بہن بھائی نیت فرماتے ہیں؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، تیرے ماننے والے بندے بندیاں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں جمع ہوئے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری مشکلات کو دور فرما دے۔ اتنے دور دراز اتنا بڑا مجمع اہل ایمان کا، یا اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جا، اپنے حبیب کے صدقے ہم سے اپنی رضا کا اعلان فرما دے۔ یہ جتنے بھائی بہن تشریف لائے ہیں یا اللہ، اپنے سینوں میں ہر کوئی بے شمار کہانیاں لے کے بیٹھا ہے، دکھ لے کے بیٹھا ہے، مشکلیں لے کے بیٹھا ہے۔ میں ان کی طرف سے سفیر بنا ہوں، ان کا نمائندہ بنا ہوں، تو یا اللہ سب کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، سب کے دلوں کو سکون نصیب فرما دے۔ جن مسائل کا شکار ہیں، وہ گھر کے ہیں، کاروبار کے ہیں، جاب کے ہیں یا پیپرز کے ہیں، سارے اپنے فضل سے آسان فرما دے۔ یا اللہ ان کی آپس میں محبتیں قائم فرما، ان کو ایک دوسرے کا خیر خبر لینے والا بنا۔ جو ایمان پہ یہاں زمین میں دفن ہو گئے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے یا اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ جن لوگوں نے یہ سارا پروگرام آرگنائز کیا ہے، ان کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرما، اور یہ جو تیرے بندے بندیاں آئے ہیں ان سے راضی ہو جا، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی شادیوں کو کامیاب فرما۔ جو ہمارے بچے بچیاں اس ماحول میں گم ہو کے ماں باپ سے دور ہو گئے، اسلام سے دور ہو گئے، وہ ہماری دولت ہمیں لوٹا دے، انہیں دوبارہ اسلام پہ قائم فرما دے۔ یہاں کے رہنے والوں کو پوری دنیا میں اسلام کا پھیلانے والا بنا دے، محبت ان کی پہچان بنا دے۔ نفرت کے بول سے ہمیں نفرت نصیب فرما، محبت کے بول سے ہمیں محبت نصیب فرما۔ جو تنگ دست ہیں ان کو بھی فراخی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا، جو بیمار ہیں مولا ان کو صحت عطا فرما۔ اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے دنیا سے، ایمان پہ اپنی رضا اور اپنے حبیب کی رضا کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم، آمین۔